نحمدہ و نصلی علی رسولہ اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکتوب نمبر 242 ملا بدیع الدین کی جانب ان کے بعض سوالات کے جواب میں صادر فرمایا۔ صادر کا مطلب ہوتا ہے لکھا۔ حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہو کہ درویش کمال نے آپ کا مکتوب شریف پہنچایا، بہت خوشی کا باعث ہوا۔ آپ نے اپنے اعمال اور نیتوں کو دید قصور کی وجہ سے متہم سمجھنے کے بارے میں تحریر کیا تھا، اس کی وضاحت ہوئی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی اس دید قصور کے مشاہدے میں زیادتی فرمائے اور اس اتہام کی تکمیل فرمائے، کیونکہ اس راہ سلوک میں یہ دونوں یعنی دید قصور اور اتہام نیات اور اعمال بڑی دولتیں ہیں۔ آپ نے لکھا تھا اور دریافت کیا تھا کہ اس میں ذات تعالی و تقدس کا شغل کس حد تک کرنا چاہیے اور اس اسم مبارک کی کس مقدار کی مداومت سے حجابات دور ہو جاتے ہیں اور نفی اور اثبات کی نہایت حد کہاں تک ہے، اور اس کلمہ متبرکہ سے کیا کیا کشائشیں یعنی وسعتیں پیش آتی ہیں اور کس مقدار میں حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے، اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے، خواہ ابتدا میں ہو یا انتہا میں، لہٰذا ظاہر ہے کہ ہمہ وقت ذکر کا محتاج ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں ذات عز و جل کا ذکر زیادہ نفع بخش ہے اور بعض دوسرے اوقات میں ذکر نفی و اثبات انسب ہے۔ باقی رہا باطن کا معاملہ، تو وہاں بھی جب تک غفلت بالکل دور نہ ہو جائے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ البتہ اس قدر ہے کہ ابتدا میں یہ دو ذکر متعین یعنی ضروری ہیں، اور وسط اور انتہا میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر تلاوت قرآن مجید اور نماز کی ادائیگی سے غفلت دور ہو جائے تو گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت متوسط حال والوں کے مناسب ہے اور نماز نوافل کی ادائیگی منتہی حال والوں کے مناسب ہے۔ جاننا چاہیے کہ حضرت ذات تعالی و تقدس کا وہ حضور جو اسماء اور صفات کے ملاحظہ سے ہو، اگرچہ دائمی ہو، لیکن احدیت مجردہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کے نزدیک غفلت میں داخل ہے۔ اس غفلت کو بھی دور کرنا چاہیے اور وراء الورا کی طرف جانا چاہیے۔ فراق یار اگر کم ہے کم نہیں سمجھو، اگر ہے آنکھ میں کچھ بال کم نہیں جانو۔ آپ نے وہ واقعات جو پیش آتے رہتے ہیں تحریر کیے تھے، ان کا جواب پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ سب مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے ہیں، ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا، منتظر رہیں اور کام میں مشغول رہیں۔ کس طرح جاؤں در محبوب تک، درمیان ہے پر خطر کوہ اور غار۔ والسلام۔ اس میں کافی ساری باتیں آ گئیں، دید قصور اور ذکر سے کیا مراد ہے اور کب تک کرنا چاہیے،
اس میں ذات کب تک ہے، نفی اثبات کب تک ہے، پھر قرآن کی تلاوت کب کرتے ہیں، نفل زیادہ کب پڑھتے ہیں، کافی ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ اس میں. تو خیر اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو مقامات کا ذکر ہے تو اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے. تو ان مقامات تک پہنچنے کی جو محنت ہے اس کی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے. اور ذکر سے جہاں اور بہت سارے انسان کو فائدے ہوتے ہیں ذکر کرنے کے، یعنی اخروی اعتبار سے، یعنی قرآن کے اندر جو فضائل ہیں یا احادیث کے اندر جو فضائل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. دنیاوی اعتبار سے انسان کو اللہ کا ذکر مستقل کرنے کی برکت سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہمیں عام طور پہ اس نعمت کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، اور اس نعمت کی ہمیں اتنی قدر بھی نہیں ہوتی کہ مستقل ذکر کی برکت سے انسان کے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم ول پاور بھی کہہ لیتے ہیں. ڈٹرمینیشن پاور بھی کہہ لیتے ہیں، ول پاور بھی کہہ لیتے ہیں. یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. جو ہمارا جو آج کل کا جو ہے نا سائیکالوجی کا جو علم ہے، اس کا جدید دور میں اس کا جو بانی کہا جاتا ہے نا، وہ کہا جاتا ہے سگمنڈ فرائیڈ کو. وہ الگ بات ہے کہ سننے میں آیا ہے، کہ پکا مجھے بھی نہیں پتا کہ اس نے بھی خودکشی کی تھی. تھا یہ ماہر نفسیات، ساری زندگی لوگوں کی ذہنی نفسیاتی الجھنیں مسائل ان کے حل کے علم کی محنت میں لگا رہا، لیکن آخر پہ اس نے بھی خودکشی ہی کی تھی. تو خیر یہ فوت ہوا تھا 1934 میں. اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی ریسرچ کی تھی نا، تو اس ریسرچ کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کو جو قدرت کی طرف سے، کیونکہ ان کے ہاں تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہیں نا ہے، تو وہ ہر چیز کو وہ کہہ لیتے ہیں اے فورس ان دا یونیورس. ساری جو فزکس ہے نا پی ایچ ڈی لیول تک، اے فورس ان دا یونیورس، کائنات میں ایک قوت ایسی ہے، کائنات میں ایک قوت ایسی ہے. وہ جو قوت ہے وہاں تک تو ہمارا دماغ نہیں جاتا ان بیچاروں کا. تو اس نے کہا تھا کہ قدرت نے نا انسان کو جو نعمتیں یا بلیسنگز عطا کی ہیں نا، ان کے اندر وہ کہتا تھا میرے خیال میں انسان کو سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے نا وہ قوت ارادی کی نعمت ہے. یہ اتنی اہم چیز ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بھی دی ہے، غیر مسلم کو بھی دی ہے، دونوں کو ملی ہوئی ہے. ایک دفعہ وہ کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ اٹلی کا، وعلیکم السلام، ایک تھا سائنٹسٹ، اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی دیسی طریقہ علاج سے، یعنی طب کی کتابیں پڑھنے کا نا اس کو شوق پیدا ہو گیا. تو اس کے ملک اٹلی وغیرہ میں، یورپ کی لائبریریوں میں جو طب کی کتابیں تھیں وہ لکھی ہوئی تھی، عربی کے اندر رکھی ہوئی تھی. وہاں جو پرانے ہمارے جو طبیب لوگ تھے انہوں نے عربی میں کتابیں لکھی. تو اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنی اٹیلین زبان چھوڑ کر نہ عربی سیکھی، اور پھر اس نے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا وہ لائبریریوں کا چکر لگایا
اور وہاں سے اس نے پھر طب کے عنوان پر جو کتابیں تھیں نا ان میں سے اس نے 2 کتابوں کا انتخاب کیا. تو 2 کتابوں کا انتخاب کر کے اس نے پھر ان کتابوں کو عربی سے نا اٹیلین میں ٹرانسلیٹ کیا. تو وہ بھی ٹرانسلیشن اس نے ختم ہی کی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. تو طبیعت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. تو یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے. تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جی آپ کے پاس نا میکسیمم 2 سال ہے بس. تو وہ آتا ہے کہ اس نے نا ہمت نہیں ہاری کہ ہائے مر گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے، مر جانا، چھڑ جانی دنیا، فلانے نو بلا لو، فلانے نو بلا لو، چلے ہیں مرن لگے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ یار میرے پاس نا صرف 2 سال کا وقت ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اس 2 سال کے وقت کو نا قیمتی بنانا چاہیے، اپنے ترجمے میں اس نے کہا. تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے پھر اپنے ساتھ نا 3-4 اور لوگوں کو ملایا، ان کی ٹیم بنائی، ان کو بھی اس نے عربک سکھائی. اور اس نے پھر یورپ کے جو تھے نا بڑے بڑے جو لائبریریاں تھیں ان میں سے نا ان لائبریریوں میں سے اس نے طب کی عربی زبان میں لکھی ہوئی 80 بڑی بڑی کتابوں کا اس نے انتخاب کیا. تو پھر اس نے نا ان 2 سالوں میں ان 80 کتابوں کا اٹیلین زبان میں ترجمہ کیا. اس حالت میں کہ یعنی ہر آنے والا دن یعنی اس کی کینسر کی بیماری کی وجہ سے نا اس کو مزید نڈھال کر رہا تھا، مزمحل کر رہا تھا، موت کے قریب کر رہا تھا. لیکن اس نے اپنی ول پاور کو استعمال کیا، اس نے ہمت نہیں ہاری. اور پھر اس نے ان 2 سالوں میں نا 80 کتابوں کا جو اٹیلین میں ترجمہ کیا. تو آج گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نا اس کا نام دنیا کے سب سے تیز ترین ٹرانسلیٹروں میں لکھا ہوا ہے، کہ جس نے اس طرح کے حالات میں، اتنی زیادہ بیماری میں، اتنے تھوڑے وقت میں اتنی پیچیدہ کتابوں کا جو دوسری زبان میں تھیں اپنی زبان میں ترجمہ کیا. تو گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام اس میں لکھا گیا. ہر 2 سال بعد اس نے فوت تو ہونا تھا، وہ فوت ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، مسلمان کو بھی دی ہوئی ہے. اور یہ جو ول پاور ہوتی ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے سے پیدا بھی ہوتی ہے، بڑھنا بھی شروع ہو جاتی ہے. جیسے وہ ہے نا جو نیوٹن تھا، اس نے جب وہ جو لاز آف موشن اس نے جب وہ ترتیب دیے تھے تو وہ اس طرح تھوڑی ہوا تھا کہ صبح اٹھا تو اس نے وہ کاغذ پہ سارا کچھ لکھ لیا بیٹھ کے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت تھی. اور وہ جس کمرے میں بیٹھ کے وہ کام کرتا تھا نا، وہ ایکویشنیں لکھتا رہتا وہ ان لاز کو وہ مدون کر رہا تھا. تو پورے کمرے میں جو تھا نا وہ کاغذوں کا ڈھیر اس کے لگا ہوتا، اور وہ بیچ میں نا وہ مکھی کی طرح بیچ میں بیٹھا ہوتا. ایک دن اس نے کیا کیا، اس نے سالوں کی محنت کے بعد جب اس نے یہ لاز آف موشن بنا دیے، ترتیب کر دیے اس نے، تو وہ اٹھا، تیار اس نے سارا کچھ کر دیا، اٹھ کے وہ باہر کسی کام سے گیا. کتاب میں لکھا تھا کہ شاید باتھ روم گیا. تو وہ اٹھ کے باتھ روم گیا تو اتنے میں پیچھے سے اس کا جو تھا نا کتا، فیملی ممبر، وہ کمرے میں آیا. تو کمرے میں جل رہا تھا چراغ، یعنی وہ جو روشنی کے لیے چراغ جل رہا تھا. اب وہ کتے کی ٹانگ لگی اس میں چراغ میں، اور وہ جو چراغ کی جو آگ تھی وہ لگ گئی کاغذوں کو. چند منٹ میں ہی جو تھا نا وہ سارے کا سارا جو کاغذوں کا تھا نا پلندہ وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. اب وہ جو کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ساری زندگی کی کمائی تھی بیچارے کی ایک اعتبار سے. تو اب وہ کہتا نا کہ اس نے کیا کیا، اس نے اب ہمت نہیں ہاری، اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمت ہار جاتا، حوصلہ چھوڑ دیتا، وہ کاروبار شروع کر دیتا، کی فائدہ، ٹھیک ہے نا، میری ساری زندگی کی کمائی کا بیڑا غرق ہو گیا. کچھ نہیں اس نے کیا. اس نے کہا کہ یار اب یہ ہو تو گیا،
ٹھیک ہے. تو اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی ول پاور کو اس نے استعمال کیا، اور آتا ہے کہ اس نے پھر پورا 1 سال لگا کر اس نے اپنے جو اس کام کو نا اس نے دوبارہ ترتیب دیا. تو اس کو بھی اللہ نے ول پاور دی ہوئی تھی. اور پھر اس سے آگے آ جاتے ہیں آئنسٹائن. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ جو سائنس کی دنیا میں نا آئنسٹائن کی جو ہے نا وہ عزت اس طرح سے کی جاتی ہے جس طرح سے نا ہم لوگ انبیاء کرام کی کرتے ہیں. اتنی بڑی اس کی شخصیت ہے سائنس کے اعتبار سے. تو یہ کوئی بہت قابل نہیں تھا، بہت کوئی لائق فائق نہیں تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اسکول جاتا تھا نا، تو اسکول جاتا تھا تو راستے میں یہ جس بس میں یا جس ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے جاتا تھا تو یہ اتنا کند ذہن تھا کہ جب یہ اس کنڈکٹر کو پیسے دیتا تو پیسے دینے کے بعد جب وہ بس کا کنڈکٹر اس کو بقایا پیسے واپس کرتا، اور وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں پاؤنڈ تو نہیں ہوتے ہوں گے یا ڈالر ہوتے، چند روپے ہوتے ہوں گے، 2-4 نوٹ ہوتے ہوں گے، 2-4 سکے ہوتے ہوں گے اس میں. تو وہ کنڈکٹر جب بھی اس کو وہ پیسے واپس کرتا تو یہ آئنسٹائن صاحب ان پیسوں کو گنتے اور گن کے کہتے کہ تم نے مجھے پورے پیسے نہیں دیے، پیسے تھوڑے ہیں. تو کنڈکٹر صاحب کہتے لاؤ مجھے دو، میں گنتا ہوں. وہ دوبارہ گنتا، وہ تو نہیں ہوتے. تو پھر اس کو پڑھتا دوبارہ گنو اس کو. تو وہ دوبارہ گنتا تو وہ دوبارہ گن کے بھی نا وہ 2-4 منٹ اس کو لگا، ہاں 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 پورے ہیں، ٹھیک ہے پورے ہیں. تو وہ اس کا نا زندگی کا اکثر ہی یہ معمول ہوتا تھا کہ بس والا اس کو پیسے دیتا، پیسے دے کے ان کو وہ گنتا، وہ کہتا یہ تو تھوڑے ہیں، جبکہ وہ ہوتے پورے تھے. تو وہ جو بس کا کنڈکٹر تھا نا وہ اس کو اکثر تانے مارا کرتا تھا کہ پڑھنے تم جو ہے وہ میتھ جاتے ہو، فزکس پڑھنے جاتے ہو، میتھ پڑھنے جاتے ہو، یہ چند روپے تم سے پورے گنے نہیں جاتے. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ حوصلہ ہار جاتا اور چھوڑ دیتا، چھڈو جی کو کل تو کوئی ورک شاپ لب دیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے کو تو کام نہیں ہونا، پڑھیا نہیں جانا، تو بہتر ہے کہ کریانے کی دکان پہ بہ جاؤ جا کے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اپنی ول پاور کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور آج وہ آئنسٹائن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسی طرح سے کتاب میں لکھا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کو غالباً کیمسٹری میں کہ فزکس میں شاید نوبل انعام ملا. تو اب وہ جیسے انعام ملتا ہے تو اس کے بعد وہ جو انٹرویو کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، تو انٹرویو کیا گیا اس کا. تو انٹرویو والے نے اس کو پوچھا کہ جی آپ تو بڑے لائق ہوں گے، بڑے ذہین، غیر مسلم تھا، وہ قادیانی تھا، کیا نام تھا اس کا، ڈاکٹر عبدالسلام، ہاں وہ تھا. تو اس کو جیسے انٹرویو کیا گیا، اس کا سوال جواب ہوئے، تو اس نے کہا کہ جی میں کوئی نا بہت قابل آدمی نہیں تھا، بہت انٹیلیجنٹ آدمی نہیں تھا، بس میں نا ہارڈ ورکنگ تھا، محنت بہت کرتا تھا میں، اور میں کبھی حوصلہ نہیں ہارتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ نا کیمسٹری کی ایک کتاب پڑھی، تو کتاب پڑھی تو کہتے ہیں مجھے وہ کتاب بھی کوئی 70-80 صفحے کی نہیں تھی، اب اس کے لیول کی کتاب تھی 300-400 صفحے کی. تو کہتا میں نے وہ کتاب پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں دوسری بار پڑھی پھر بھی سمجھ نہیں آئی، تیسری بار پڑھی پھر بھی سمجھ نہیں آئی، چوتھی بار پڑھی پھر بھی سمجھ نہیں آئی، 5ویں دفعہ پڑھی پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو نا 63 دفعہ پڑھا، 63 ٹائم. تو کہتے جب میں نے اس کتاب کو 63ویں دفعہ پڑھا نا تو اس کتاب کے اندر جو جو مشکل چیزیں تھیں نا میرے لیے، وہ میرے لیے نا وہ سولو ہو گئی ساری کی ساری. تو ہم تو ایک دفعہ کورس پورا کر کے نا ہم اپنے ٹیچروں پہ احسان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 2 دفعہ کورس پورا کر لیں، ٹیچروں پہ بھی احسان ہے، ماں باپ پہ بھی احسان ہے. میں 2 باری کورس پورا کر لیا، 2 باری ریویژن ہو گئی میری، ہے نا. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا غیر مسلم کو دی ہے تو انہوں نے اسے اتنا کام لیا، ٹھیک ہے نا. پھر ایسے ایک اور کتاب میں میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ اب وہ چلو اس کو تو پھر کسی اور موقع پہ رکھ لیں گے. ایک آدمی تھا، اس نے خلا سے چھلانگ ماری تھی، ہوا سے چھلانگ نہیں ماری تھی، اس نے اسپیس سے چھلانگ ماری تھی. اس کا پھر وہ ایک علیحدہ سٹوری بن جاتی ہے. خیر، تو ایک نا جو تھا باکسنگ کا نا چیمپئن تھا، ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، ٹھیک ہے. اس باکسنگ میں اس کو گولڈ میڈل ملا،
تو اس کا بھی انٹرویو کیا گیا بعد میں، جیسے ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جی میں کو باکسنگ کے اندر میں کو اچھا نہیں تھا، باکسنگ میں کوئی بہت ایکسپرٹ نہیں تھا، تو بس کچا پکا سا ہی تھا، لیکن مجھے شوق بڑا تھا باکسنگ میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا. تو میں نے بس پھر ایک دن آیا، میں نے باکسنگ کا ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کی ٹھان لی کہ میں نے کچھ ہو جائے، مجھے باکسنگ نہیں آتی، میرے دوست بڑا اچھا باکسنگ کرتے ہیں، میری فیملی میں بڑے اچھے لوگ باکسر ہیں، لیکن مجھے نہیں آتی. تو اس نے حوصلہ نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں آتی نا، تو مجھے کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہتا کہ میں نے پھر باکسنگ کی محنت شروع کی. تو کہتا کہ میں روزانہ 6 گھنٹے اپنے کمرے میں باکسنگ کی پریکٹس کیا کرتا تھا. وہ جو تکیہ سے لٹکا کے اپنے مکے مارتے ہیں 6 گھنٹے. تو ایک وقت آیا اللہ نے اس کو باکسنگ کا ہیوی ویٹ چیمپئن بنا دیا. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارے صحابہ کرام کے اندر ٹھیک ہے نا یہ ول پاور کتنی تھی، اور صحابہ کرام کے بچوں میں کتنی تھی. اب وہ آتا ہے نا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا دن تھا. اب اس چیز کو ہم اس سینس میں نہیں دیکھتے، کبھی بھی بہادری کی سینس میں دیکھ لیتے ہیں، جذبہ جہاد کی سینس میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شوق شہادت کی سینس میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سینس میں کبھی نہیں دیکھتے کہ جی یہ کتنی بڑی جو ہے نا یہ قوت ارادی اور ول پاور کا نتیجہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں تھا، تو مجھے 2 چھوٹے بچے ملے. ایک کا نام تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام تھا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے انہوں نے مجھے پوچھا کہ چچا جان یہ اس بدر کے میدان میں ابو جہل کدھر ہے، ہمیں اس سے کام ہے. کہتے میں نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ تو کہتے کیا کریں اس کا، کہتے ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا ہے. تو ہم لوگ اپنے گھر سے کہتے کہ ہم بدر میں شرکت کرنے تو پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم گھر سے یہ نیت لے کر آئے تھے کہ ہم نے ابو جہل کو اس لڑائی میں قتل کرنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، کہتے کہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ان دونوں بچوں نے جو اپنے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑی ہوئی تھی، تو ان دونوں بچوں کا قد چھوٹا تھا، تلوار ان کے قد سے بڑی تھی. یعنی اتنے کمزور تھے، اتنے چھوٹے سے تھے کہ تلوار بھی ان کے قد سے لمبی تھی، قد چھوٹے تھے. تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا وہ دیکھو وہ جو کچھ لوگ لڑ رہے ہیں اس کے بیچ میں وہ جو ایک آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں چھپایا ہوا ہے، یعنی وہ جو ایک لوہے کی ذرہ، لوہے کا وہ خود ہوتا تھا، ڈھال ہوتی تھی. تو کہتے میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا اس کی طرف، میں نے کہا جی وہ ابو جہل ہے. تو وہ کہتے وہ دونوں بچے جو تھے وہ میری بات ابھی پوری ہی ہوئی تھی تو وہ دونوں اس طرف کو دوڑ پڑے. تو وہ دونوں گئے ہیں، وہ جو تلوار تو ان کے قد سے چھوٹی تھی، مطلب تلوار بڑی تھی، ان کے قد چھوٹے تھے. تو وہ ابو جہل تو گھوڑے پہ تھا. تو ان کو عورتوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دونوں نے اپنی جو تلواریں تھیں وہ گھوڑے کی ٹانگوں پہ ماری. تو وہ گھوڑے کی ٹانگوں پہ جب تلوار لگی ہے تو وہ ظاہر گھوڑا زخمی ہوا، وہ بدکا، ٹھیک ہے، اور اس نے پھر وہ ابو جہل کو نیچے گرا دیا. ابھی جب وہ ابو جہل نیچے گرا تو ان دونوں نے پھر جو ہے وہ اپنی تلوار اس کی گردن پہ ماری. تو وہ مار کے اس کے وہ چلے گئے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مر چکا ہے، جبکہ وہ مرا نہیں تھا، چونکہ ان کے وہ بیچارے تھے ہی کمزور طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے. تو وہ سمجھے کہ وہ مر چکا ہے. اپنی طرف سے انہوں نے اس کی گردن پہ تلوار ماری اور سمجھا کہ یہ جہنم رسید ہو گیا. پھر وہ آگے چلے گئے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا دور سے. تو کہتا کہ میں پھر ابو جہل کے پاس گیا
تو میں نے دیکھا کہ جو ابو جہل تھا نا وہ ابھی مرا نہیں تھا، یعنی جیسے تڑپ رہا ہوتا ہے نا خون نکلنے کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا. کہتے میں نے پھر جو ہے نا وہ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کیا. ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے بچوں کے اندر اتنی قوت ارادی تھی کہ اپنے سے اتنے طاقتور دشمن کو، اپنے سے اتنے بڑے مضبوط دشمن کو، ٹھیک ہے نا، عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اس کو قتل کرنے کی نیت سے چل پڑا. ایسی قوت ارادی تھی. پھر ایسے ہی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جب ایک غار میں رکے ہوئے تھے سفر کے دوران میں، تو اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی نا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی. یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی ان کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ ہم جو ہے نا اتنے دنوں تک ہم فلاں فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہوں گے، تم اس وقت میں نا کھانے پینے کا سامان ہمارے پاس پہنچا دیا کرنا، کہ تم چھوٹی ہو تو چھوٹی بچی ہو، تو بچی ہونے کی وجہ سے کسی کو تمہارے اوپر شک بھی نہیں پڑے گا کہ تم ہمارے پاس آتی ہو. تو وہ ایک دن وہ آئی کھانے پینے کا سامان لے کر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے نا وہ ماتھے پر اور سر پر نا زخم کے نشان تھے. تو انہوں نے پوچھا بیٹی سے کہ یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں پچھلی بار جب آپ کے پاس سے ہو کے جا رہی تھی تو مجھے راستے میں نا ابو جہل ملا اور اس نے مجھے پکڑ لیا، اس نے مجھے مارا اور مجھے اس نے زمین پہ گرا کے گھسیٹا اور مجھے کہا کہ تمہیں ضرور پتہ ہے کہ تمہارا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے، تو تم مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہاری پٹائی کروں گا. تو وہ کہنے لگی کہ اس نے میری پھر بہت پٹائی کی، مجھے مارا، حتیٰ کہ میرے ماتھے اور سر پر زخم بھی ہو گئے، لیکن میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بچی کی قوت ارادی ہے. آج تو ہم تو تھوڑا سا کوئی موبائل پہ سلپ ہو گئے، بازار میں چلتے ہوئے سلپ ہو گئے، تو تھوڑی سی بھی ہمیں وہ رگڑ لگ جاتی ہے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تو ہمارا سارا وہ جو استقامت کا کوہ ہمالیہ پہاڑ ہم نے چند دنوں میں بنایا ہوتا ہے نا، وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی بھی ول پاور کے اندر، استقامت کے اندر فرق نہیں آیا. اور پھر یہ بچے تھے تو صحابہ کرام کی عورتوں میں ول پاور کتنی تھی. آتا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں ان کا نام بھی تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً ان کے شوہر کا نام تھا غالباً حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید. تو وہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید یا قتل کرنے کی نیت سے، تو راستے میں کسی نے کہا کہ بھئی تم پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدھے پھر اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے. ٹھیک ہے. تو اور اس وقت میں وہ کسی صحابی سے نا، وہ اور ان کے وہ جو شوہر تھے، کسی صحابی سے نا وہ قرآن سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. تو وہ جو سکھانے والے صحابی تھے وہ تو گھر میں کہیں چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھ کر. تو اب وہ پیچھے ان کی بہن اور بہنوئی رہ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ان کے زخم ہو گئے، ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا. آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مارا، مار مار کے وہ تھک گئے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان کو وہ کہتے رہے کہ تم نے یہ جو نیا دین قبول کیا ہے نا، تم اس کو چھوڑو ورنہ میں تمہاری پٹائی کرتا رہوں گا، تمہیں مارتا رہوں گا. تو آتا ہے کہ جب وہ مار مار کے تھک گئے، ذرا بیٹھ گئے، تو پھر ان کے دل میں خود ہی آئی. تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ مجھے وہ جو قرآن ہے نا، وہ مجھے تم دکھاؤ جو تم پڑھتے ہو. تو خیر وہ پھر یعنی ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو قوت ارادی بخشی، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ول پاور دی تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی، اتنی مشقت اٹھا کر بھی ہے نا وہ دین سے ہٹے نہیں. اور پھر اس کے بعد آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ول پاور کتنی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ وصال ہوا تو بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا سجاح، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے جو مشرکین یا عیسائی لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، جو کچھ لوگ جو تھے مسلمان تھے انہوں نے زکوٰۃ روک لی. اب وہ جو زکوٰۃ روک لی کا لفظ ہے نا وہ ان کو کہا جاتا ہے مانعین زکوٰۃ. اب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا. وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو زکوٰۃ آتی تھی وہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے تھے وہ جو اپنی زکوٰۃ تھی اس کو بیت المال میں جمع کراتے تھے. تو اس وقت میں زکوٰۃ ایسے ادا کی جاتی تھی، اور بیت المال سے پھر آگے اس کو اجتماعی طور پر پھر آگے اس کو غربا میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو وہ جو جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے ہم کہتے ہیں نا انکار کر دیا، انہوں نے انکار اس شکل میں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے. ہم اپنی مرضی سے اپنے مطلب جس کو ہم مطلب سمجھیں گے زکوٰۃ کا مستحق، ہم زکوٰۃ اس کو دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے. تو اس موقع پر جب مشورہ کیا گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین حالات بڑے خراب ہیں. ٹھیک ہے نا، ادھر سے نبوت کے دعوے شروع ہو گئے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ عیسائیوں کے اور مشرکین کے لشکر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو آپ نا ان کی اس آفر کو قبول کر لیں. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے تو انکار نہیں کیا، صرف یہی کہا ہے کہ جی ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اس طرح کرنے سے مرکزیت میں کمی آتی ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو وہ جو ایک مرکزیت ہے نا ہماری مسلمانوں کی، صحابہ کی، وہ ٹوٹتی ہے. تو میں اس مرکزیت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا اس موقع پر یہ الفاظ فرمائے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے، دین میں نقص پیدا ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا اس کو روک لیں آپ. اور وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ اس وقت میں جو لشکر کے سپہ سالار بنے تھے اس وقت میں ان کی عمر 17 سال تھی. اور جب اس لشکر کو تیار کیا گیا، روانہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت میں چاروں طرف امن تھا، سکون تھا. اور جب اس لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو چاروں طرف جو ہے نا وہ مسلمان پریشانیوں میں اور جو ہے نا وہ حالات میں گھر چکے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی آپ نا مطلب لشکر اسامہ کو ابھی روک لیں کہ اب جو ہے نا ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اس لشکر کی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ضرورت، سیکورٹی کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. تو حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر آدمی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی رائے دی تھی کہ آپ ابھی اس لشکر کو نا روانہ نہ کریں، روک لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ عمر تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد تم اتنے بزدل کیوں ہو گئے؟ اور کہنے لگے کہ ابو بکر کی یہ کیسے مجال ہو سکتی ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا ہے ابو بکر اس کو کیسے روک لے؟ لشکر جائے گا اور اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ہی جائے گا.
اب وہ اس وقت میں کیسے حالات تھے، کیسے فتنے اٹھ چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ الفاظ بھی فرمائے تھے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مدینہ منورہ سے سارے جو مرد ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ رہنے والی جو مسلمان عورتیں ہیں، اگر جنگل کے درندے، ٹھیک ہے نا، اگر ان لوگوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کی رہنے والی عورتیں شہید ہو گئیں، اور ان کی شہادت کے بعد جنگل کے درندے اگر مدینہ منورہ کی ان عورتوں کی لاشوں کو مدینہ کی گلیوں میں بھی گھسیٹتے پھریں تو میں یہ بھی گوارہ کر لوں گا، لیکن لشکر اسامہ کا روکنا گوارہ نہیں ہوگا۔ حیات الصحابہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر مدینہ منورہ کی عورتوں کی لاشوں کو اگر جنگل کے درندے بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں گے تو یہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن لشکر اسامہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو کتنی بڑی ان کے اندر قوت ارادی ہوگی، فیصلہ کرنے کی قوت، ایک ارادے کی قوت، ایک استقامت، مستقل مزاجی۔ تو یہ اگر اس سے غیر مسلم نے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اندر چمکا دیا، اور اگر اس سے مسلمانوں نے کام لیا، صحابہ کرام نے کام لیا، ان کی خواتین نے کام لیا، ان کے بچوں نے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو جو ہے وہ شادابی اور سرسبزی عطا فرمائی۔ تو ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ اس کے جو اور بہت سارے فائدے ہیں نا، ان کے اندر ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ذکر مستقل کرنے کی وجہ سے قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے، مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہوں کو چھوڑنے کی ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ انسان جو ذکر اس نے جس سے لیا ہے وہ ان سے مشورہ بھی کرتا رہے، بعد میں اپنے حالات بھی بتاتا رہے، اور جہاں جہاں پر اس کو دین پر چلنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ اپنے شیخ سے جس سے بیعت کی ہے اس سے مشورہ بھی کرتا رہے، تو اللہ کے فضل سے آہستہ 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 انسان کے اندر مستقل مزاجی قوت ارادی پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا آتا ہے کہ اے ایمان والو، کہ جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں دشمن سے ہو جائے، اب وہ ہماری طرح کا وقت تو نہیں تھا، اس ملک نے ادھر سے میزائل چھوڑ دیا، ادھر سے میزائل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس ملک والوں نے جناب اپنے وہ توپ میں گولا ڈالا اور وہ توپ کا گولا 25 کلومیٹر دور جا کے گرا، ٹھیک ہے نا۔ ٹینک نے فائر کیا، ٹینک کا گولا جو ہے وہ 10 کلومیٹر دور جا کے گرا، تو اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور راکٹ لانچر بھی چھوڑے جا رہے ہیں، میزائل بھی چل رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، موبائل بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا تھا اس وقت میں۔ اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار ہے، ٹھیک ہے، اور لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیس ٹو فیس لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ کتنا خطرناک وقت ہوتا ہے، کتنا جو ہے نا اس موقع پر مستقل مزاجی اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ذرا سا بھی میرا دھیان ادھر ادھر ہوا اور اس نے تلوار جو ہے میری گردن اتار دینی پکڑ کے، پیٹ میں مار سکتا، گردن میں مار سکتا، کہیں بھی مار سکتا ہے۔ تو کتنا زیادہ بندہ اگر ذرا تصور میں لائے نا اس لڑائی کو جو گھوڑے پہ بیٹھ کر تلواروں سے کی جا رہی ہے، تو اس لڑائی میں انسان کو کتنا زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا زیادہ چکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نا ہمیں قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاثبتوا کے بعد فرمایا اب ثابت قدم رہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
کہ اس وقت میں جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے میدان جنگ میں، تو اس وقت میں ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آتا ہے کہ اس میں ہمارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ظاہری دشمن ہے کفار، تو اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کفار ہمارے دشمن ہے نا۔ تو جب ان سے مقابلہ ہوا تو ان سے مقابلے کے لیے استقامت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کا حکم دے رہے ہیں اپنے قرآن میں۔ تو نفس اور شیطان ہمارے باطنی دشمن ہیں، تو ان باطنی دشمنوں سے مقابلے میں استقامت کے لیے بھی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کام دے گی، ٹھیک ہے نا، دشمن ظاہری ہو یا دشمن باطنی ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ تو اب اس حدیث سے نا علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کو تھاما ہوا ہے، کائنات کا نظام اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھیک درست طریقے سے چل رہا ہے، اس نظام میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہو رہی، کوئی بھی نقص پیدا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ایک اللہ کا نام ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، صحیح طریقے سے چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا نام اتنی بڑی کائنات کو سنبھال سکتا ہے، تھام سکتا ہے، پراپر طریقے سے چلا سکتا ہے، تو کیا اللہ کا نام لینے سے ہمارا یہ 6 فٹ کا وجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت سے نہیں چل سکے گا؟ جب اتنی بڑی کائنات اللہ کے نام کی وجہ سے صحیح چل رہی ہے، پراپر طریقے سے چل رہی ہے، اللہ کے نام نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، تو کیا اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کیا ہمارے 6 فٹ 5 فٹ کے وجود کو نہیں سنبھال سکتا؟ سنبھال سکتا ہے۔ تو اس نام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے نا وہ طاقت رکھی، اور اس کے جو 2 دنیاوی فائدے ہوتے ہیں اس میں سے ایک فائدہ تو یہی تھا کہ جی اللہ کا ذکر کرنے سے، بشرطے کہ انسان کسی سے پوچھ کر کرے، سیکھ کر کرے، اور پھر اپنے حالات دوسرے کو بتاتا رہے، تو انسان کی روحانی دینی ترقی جلدی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ذکر کا کہ انسان کے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا ذکر کرنے کا مستقل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کنسنٹریشن پاور بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے نا جب ہم کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں تو کتاب کھولی ہوتی ہے تو ہم لاہور پشور کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، یا اور کوئی بھی ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، جو ہمارے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی نا، جس کام کے لیے بیٹھے ہیں دماغ میں سوچ میں وہ نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے نا ہماری جو کنسنٹریشن پاور ہے وہ اللہ کے فضل سے نا بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، کیسے بڑھ جاتی ہے، اس کے کیا جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں نا ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔